پتا نہیں، اتنا ہی پتا ہم سنی ہیں۔ ایک بندہ دربار پہ کھڑا ہے، قبر پہ کھڑا ہے، اور وہ وہاں کھڑا ہو کر فریاد کر رہا ہے، فریاد کر، سرکار ہم کتے ہیں، ہم کتوں کو ٹکڑے ڈال دو، ٹکڑے ڈال دو۔ ہم لوگوں کو کیا سمجھائیں؟ یہ کہاں کھڑا ہو کر کیا کر رہا ہے؟ اس عرش والے کی بارگاہ سے نظر نہیں آئی، یہاں بھیک مانگنے نہیں آیا۔ ولی سے محبت کا یہ کون سا پیمانہ ہے جو ہم نے بنا رکھا ہے؟ اگر اس سے نہ مانگیں گے تو محبت ثابت نہیں ہوتی۔ کیوں مانگتے ہیں؟ جا کے ان سے دعا کروائیں، ان کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کریں۔ وہ آپ کی سائیکلوں کو پنچر لگانے کے لیے ایک ولی بنا تھا، وہ آپ کو بیٹے دینے کے لیے ولی بنا تھا، کیا کر رہے ہیں؟ مگر مصیبت یہ ہے، آپ کو بتائے کون؟ ہم وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں بس وہی سچ ہے، ہم کریں بھی کیا؟ ہمیں سمجھانے والے ایک رہے اور جس کے پیچھے ہم لگے۔ میں اگر اشرف جلالی صاحب کا عقیدت مند ہوگا تو پھر کیا کروں گا؟ دوسرے سارے گئے۔ میں الیاس قادری صاحب کا عقیدت مند ہوں تو باقی گئے۔ میں کسی ایک جماعت کا ہوگا تو میرے لیے لازم ہے میں دوسروں سے ہٹ جاؤں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ سارے میرے ہیں، غلطیاں سب میں ہو سکتی ہیں، مگر ایک اہل سنت والے کا کام ہے اپنے سارے علماء کی عزت کرے۔ میں نے آپ کو بتا دیا، عالم بننا آسان نہیں ہے، ولی بننا آسان ہے۔ فارمولا بدلیں، ولی بننا آسان ہے، عالم بننا مشکل کام ہے۔ ولی بننا آسان ہے، عالم بننا مشکل کام ہے۔ کتابیں میں رکھوں آپ کے سامنے، آپ کو پتا چلے۔ ایک اللہ کا ولی تھا، اللہ کا ولی تھا، رات بھر میں اسے 70 مرتبہ غسل کرنا پڑا، پاکی کے لیے، پاکی کے لیے۔ ہر مرتبہ ناپاک ہو جاتا، 70 مرتبہ ایک رات میں غسل کرتے اللہ سے فریاد کرنے لگا، مولا میں اس مشکل میں پھنس گیا ہوں، مجھے نجات عطا فرما۔ کیسے نجات ملے؟ اللہ نے فرمایا تو پھنسا اس لیے ہے کہ تیرے پاس علم نہیں ہے۔ بات کس سے کر رہا ہے؟ اللہ سے۔ تیرے پاس علم نہیں ہے، اپنی مشکل کا حل علم میں تلاش کر، علم میں۔ ولی بننا آسان ہے، عالم بننا مشکل ہے۔ دوستو عالم کی قدر کرو، یہ مر گئے، ہٹ گئے، آپ کچھ بھی نہیں، اللہ کی قسم ہم کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی قسم ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ میں قسم کھا رہا ہوں، عالم پیچھے ہٹ جائیں ہم کچھ بھی نہیں، ہمارا بچتا کچھ نہیں۔ یہ جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں نا، میں یہاں آپ کے سامنے ابھی کسی ایک بچے سے ایک سوال پوچھوں، آپ سب کو پتا چل جائے ہم کہاں گر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ اسے جواب نہیں آئے گا، ایسا جواب ہوگا آپ اپنے ایمان سے فارغ ہو جائیں۔ یہ قیامت یہ آگ ہے جو اٹھتی آ رہی ہے، ڈر جائیں، ڈر جائیں۔ مرنا تو مسلمان مرنا، قرآن نے کہا تھا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ جب پہلی مرتبہ آیت پڑھی تھی تو میں سوچتا تھا جب ہم ہیں مسلمان تو مریں گے بھی مسلمان۔ اب سوچتا ہوں بڑا مشکل ہے، ہمارے گھروں سے بڑے جنازے اٹھتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوتے، کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسلمان مرتے نہیں ہیں۔ فکر کریں اس بات۔ امام حسین علیہ السلام اپنی جگہ بر حق تھے، حضور کے صحابہ اپنی جگہ بر حق تھے، جو وہ نظر دیکھ رہے تھے، جو ان کو نظر آ رہا تھا۔ امام حسین نے بھی جنگ نہیں کی، آپ بھی جنگ کا اعلان کر کے نہیں گئے، لشکر لے کر نہیں گئے، ارادہ نہیں کر کے گئے، صرف اتنا ہی کہا تھا میں بیعت، اتنی بات کہی، اتنی بات کہی۔ یہ جو باقی بیٹھے ہیں یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن مشکل یہ ہے کہ ان سے بیعت پہلے لی جا چکی تھی، اب یہ بیعت کر چکے تھے، جو یہ بیعت کر چکے تھے اس سے مکر نہیں سکتے تھے، کیونکہ محمد عربی نے فرمان جاری کیا ہوا تھا، آپ نے فرمایا تھا جب بیعت کر لو تو پھر تم پر لازم ہے علی السمع والطاعۃ،
اب تم نے سننا ہے اور ماننا ہے، خواہ تنگی آئے، خواہ سالی آئے، خواہ تمہارے حقوق تلف ہو، پھر تم نے خلافت کی بیعت سے پیچھے نہیں ہٹنا، سوائے اس کے کہ کھلم کھلا تمہارے سامنے کفر کرے وہ بندہ جو خلافت کی کرسی پہ بیٹھا ہے، پھر بیعت توڑ سکتے ہو۔ سب بیعت کے شکنجے میں پھنس چکے تھے، اب کوئی بولتا تو خون بہتا جو نہیں بہانا چاہتے تھے، اب وہ چپ تھے کہ آپس میں پھر سے جنگ نہ شروع کی جائے۔ امام حسن نے اس جنگ سے بچنے کے لیے اپنی خلافت کو چھوڑ دیا تھا، میں خلافت چھوڑتا ہوں تلواریں، لڑائی ہونے لگی تھی نا، اور امام حسن نے خلافت کو چھوڑ دیا۔ امام حسین نے بھی جنگ نہیں کی، نہ کرنے کے لیے نکلے تھے، مکہ سے کوفے کی طرف بھی جا رہے تھے، ارادہ جنگ کا نہیں تھا، ہر مقام پہ رستے میں رکے، کہیں ارادہ جنگ کا۔ جنگ تو پھر اس دن ہوئی ہے جب سوائے اس کے کہ آج یا تو مرو یا لڑو، اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ نہیں تھا، تو پھر بیٹھ کے قتل ہونے سے بہتر تھا شیروں کی طرح میدان میں تلوار لے کے لڑا جاتا۔ جنگ کے ارادے سے وہ نہیں گئے تھے، کیوں؟ خون نہ بہے، مدینہ چھوڑا حضور کے شہر میں خون کی ندیاں نہ بہ جائے، مکہ چھوڑا کعبے والا شہر ہے، حرمت والا شہر ہے، یہاں خون بہے، مسلمان لڑے، حج کا موقع ہے، تباہیاں ہو جائیں گی، نکلے وہاں سے۔ لوگوں سمجھنے کی بات ہے، امت کو اکٹھا رہنا یہ سب سے بڑی ضرورت ہے ہماری۔ ہم اگر ٹوٹ گئے، آپس میں بکھر گئے، تو دنیا میں پھر اہل سنت کوئی نہیں ہے، سنی کوئی نہیں، سب کو اپنا عالم تسلیم کرے، اور سب کے بارے میں اگر کوئی بندہ ان کے خلاف بات کرتا ہے کانوں میں انگلیاں دے لیں، چپ کر جائے، آپ کو پتا نہیں ہے حقیقتیں کیا ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں۔ میں کسی دن بتاؤں گا، ہر روز ایک اشتہار لگ رہا ہے، ہر روز فلانے شہر میں، فلانی مسجد میں، فلانے مدرسے میں، فلانے مولوی صاحب بدکاری کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ روز یہ خبریں پڑھ رہے ہیں آپ کے؟ نہیں پڑھ رہے؟ روزانہ یہ اشتہار لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے؟ یہ آپ کو پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں اشتہار، یہ لگ کیوں رہے ہیں اشتہار، یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیسی بڑی پلاننگ ہے، ایک سازش ہے جس کا ہم شکار ہونے جا رہے ہیں۔ اس سے بھی بڑی ایک سازش ہے جو پیچھے آ رہی، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ ابھی تو آپ صرف اتنا ہی کریں گے نا کہ مدرسے میں بچے کو نہیں بھیجیں گے، اتنا ہی کریں گے کہ میں کیا کروں، میں نہیں مدرسے میں بھیجتا۔ آپ پہلے مدرسے سے ہٹیں گے، پھر اس قرآن سے ہٹیں گے، آپ مسجد سے نکلیں گے، ہر جگہ سے آپ کو نکالا جائے گا۔ لندن میں گرجے بکتے ہیں، چرچ بکتے ہیں، گرجے بکتے ہیں۔ پہلے مسلمانوں نے وہ خرید کر وہاں مسجدیں بنائی، اب انہوں نے آرڈر جاری کیا مسجد نہ بناؤ، باقی جو مرضی بناؤ، دکان بناؤ، مکان بناؤ، گرجا۔ وہ گرجے بیچ کیوں رہے ہو؟ کہتے ہیں بیچے نہ تو کرے کیا، اس میں آتا ہی کوئی نہیں۔ گرجے میں کیوں نہیں کوئی آتا؟ کیونکہ خدا کو مانتا ہی کوئی نہیں، خدا کو نہیں مانتا۔ عیسائیوں کے ملک میں خدا کو کوئی نہیں مانتا۔ اور یہ سوال وہاں کا نہیں ہے، اس بڈیانے میں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے۔ میں آپ کو بتاؤں گا، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمیں حضور کے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں ایک دوسرے سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔